کرا. یہ سب کچھ کہانی اس لیے ہے بھائیو، اللہ ہمیں ایک کام سپرد کر رہا ہے، ایک محنت سپرد کر رہا ہے. ہم عام امتوں کی طرح نہیں ہیں، عام امتوں کی طرح ہم نہیں ہیں. ہم ذرا جدا لوگ ہیں، ہمارا معاملہ جدا ہے. ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بعد ہم نبیوں کے نائب ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہمیں نیابت حاصل ہے. ان کے بعد ہم اللہ کی کتاب کے سنبھالنے والے، اس کی وراثت سے اٹھانے والے، اس کے وارث ہیں، اس دین کے، اس کتاب کے. اور ہم 1,24,000 نبی جہاں ختم ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری سب لگ رہی ہے. ہمارے ذمہ کچھ کام کی ذات ہے. ایک پروفیسر ہوتا ہے صرف پڑھاتا ہے، ایک پرنسپل ہوتا ہے پڑھاتا بھی ہے، کالج کا نظام بھی چلاتا ہے، 2 کام کرتا ہے. اس 2 کام کی وجہ سے اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، سہولتیں بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک کام تو دیا ہے چلنے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کام دیا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے. لا الہ، اس کا ایک تقاضا ہے، سب سے نظریں ہٹا لو، سب سے نظریں ہٹا لو. بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں، الا اللہ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے بن جاؤ، محمد الرسول اللہ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھل جاؤ. لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو. کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نئی نہیں. یہ امت چنی گئی، منتخب کی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، اعتدال کی امت بنایا. کیا مطلب؟ جیسے درمیان میں چیز ہوتی، چلی درمیان میں چیز چکی اس کی گرد گھومتی. تم ایسے درمیان میں کھڑے ہو کہ اگر تم یہیں ہوگے تو ساری کائنات تمہارے گرد صحیح گھومیں. اور اگر تم یوں ہو گئے، یوں ہو گئے، یوں ہو گئے، یوں ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ چکی کی چول ہل جائے تو اب وہ چلتی تو ہے لیکن پسائی نہیں ہوگی، پسائی نہیں ہوگی، کام چھوڑ دے کیونکہ چول ہل گئی. وقت ہم درمیان کی چول ہیں، درمیان کا کیل ہے. یہ درمیان میں اگر ہے تو سارا زمین آسمان کی چکی صحیح گردش کرے گی. لیکن اگر یہ یوں ہوگی، یوں ہو گئی، یوں ہو گئی، یوں ہو گئی، تو زمین آسمان کے دونوں ساتھ ان کا صحیح چلنا ختم ہو جائے گا. اور پھر وہ زمین جو برکتیں نکالتی ہے وہ اپنے سارے چہرے کی رونق کو ختم کر کے ویرانوں میں بدلے گی. وہ ہوائیں جو پیغام اٹھا کے چلتی تھیں وہی ہوائیں وہ طوفان بن جاتی ہیں. وہ پانی جو راستے دیتے تھے وہی پانی سیلاب بن جاتے ہیں. وہ فضا جو ان کے ماتھے چومتی تھی وہی فضا بجلیوں سے بھر جاتی ہے اور بادلوں کی برف و رات سے بھر جاتی ہے. وہ بادل جو ان کے لیے رحمت کی بارش برساتے تھے وہی بادل ان کے لیے عذاب کے بادل بن جاتے ہیں. وہ فرشتے جو مدد کو اترتے تھے وہی فرشتے انتقام کی تلوار کو میان سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ درمیان سے یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے، پیچھے ہو جائے، آگے ہو جائے، یہ درمیان میں کھڑا ہے. درمیان میں امتاً وسطا، نبیوں کے نیچے ہیں، امتوں سے اوپر ہیں. درمیان یہ انبیاء، یہ امتیں، یہ امتیں، یہ انبیاء. یہ امت یہاں کھڑی ہوئی ہے، نبیوں سے نیچے ہے، امتوں سے اوپر ہے اور درمیان میں کھڑی ہوئی ہے، وقت میں کھڑی ہوئی ہے. کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس آیت میں اللہ نے ہماری بڑی تعریف کی ہے. اور بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اللہ کا نہیں پتا اس لیے ہمیں خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے. برے والے کا تحصیلدار ہماری تعریف کر دے، کوئی ناظم، کوئی ڈی سی او بہاری کا ہماری تعریف کر دے تو ہم دوبارہ بھی پوچھیں گے اچھا کیا کیا رہا تھا، کیا کیا رہا تھا. ذرا دوبارہ کہنا. اللہ ہم سب کی ایسی عظیم الشان تعریف فرما رہا ہے. کیوں اللہ کا نہیں پتا؟
تو اس کی تعریف کیا کر سکتا؟ اب میں سمجھو لفظ شہداء یہ یوں صورت حال پیش کر رہا ہے کہ ایک دنیا کی عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں، ایک طرف رحمان کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں. شہداء پچھلے دنوں میں سفر میں کب تلاوت کر رہا تھا، یہ آیت میں چاہیے تو لفظ شہداء پر سوچتے سوچتے یہ ایک نقشہ میرے ذہن میں ابھرا. ایک عدالت ہے اور دھرتی پر قائم، ایک طرف رحمان کے وکیل کھڑے ہیں انبیاء، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں شیطانی رشتہ ابلیس سے. ایک کیس آ چکا ہے، رحمان کے وکیل کہتے ہیں اللہ ایک ہے، شیطان کے وکیل کہتے ہیں اللہ بے شمار ہے، 3 ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں، 25,000 ہیں. رحمان کے وکیل کہتے ہیں کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شیطان کے وکیل کہتے ہیں کامیابی روپے پیسے سونے چاندی میں ہے. رحمان کے وکیل کہتے ہیں ہمارے شریفوں میں چلو گے تو عزت ملے گی، شیطان کے وکیل کہتے ہیں اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو مزے کرو گے عزت ملے گی. رحمان کے وکیل کہتے ہیں کہ دنیا پانی ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹ جانے کا دیش ہے، لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كالسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. یہ رحمان کے وکیل کریں دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، مچھر کے پر کے برابر میں. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں دنیا ہی سب کچھ، یہاں کی عزت سب کچھ، یہی سب کچھ، یہی گھر سب نے دیکھا، موت کے بعد کون اٹھ کر آیا. شیطانوں کے وکیل اذا كنا عظاما نخرة أإنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة اذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما نحن بمبعوثين. یہ شیطان کے وکیلوں کے دلائل یہی سب کچھ ہے. موت کے بعد کچھ نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، جو کچھ ہے یہی ہے، جو کچھ ہے یہی ہے. یہ بھی دلائل دے رہے ہیں، وہ بھی دلائل دے رہے ہیں. اب کائنات کی عدالت گواہوں پہ فیصلہ ہوتا ہے، دنیا میں گواہوں پہ فیصلہ ہوتا ہے. تب گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، آؤ بھائی دلائل تو دونوں طرف سے بڑے گرم گرم چل رہے ہیں، گواہ بلائے جائیں، گواہ بلائے جائیں. کون گواہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی کے طور پر بلائی جا رہی ہے. آؤ گواہی دو امت محمد، تم آ کے گواہی دو کہ میرے وکیل سچے یا شیطان کے وکیل سچے. خالی امت آپ اپنا مرتبہ دیکھو بھائیو، اللہ اپنی توحید کے لیے آپ کو گواہ بنا رہا ہے. سبحان اللہ. کہہ رہا تم گواہی دو. سبحان اللہ. اللہ اپنے محبوب کی رسالت کے بتانے کے لیے آپ کی گواہی مانا، تم گواہی دو. اللہ جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، اس کے لیے اللہ ہمیں کہہ رہا آؤ گواہی دو. گواہی عدالت میں ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی عدالت سے بر اعظم میں پھیلی ہوئی ہے. وہ دنیا کی عدالت کوئی دورے والا کا کمرہ تو ہے نہیں کہ وہاں جا کے ہم گواہی دے دیں گے. ساری دنیا کے بکھرے ہوئے موضع، قصبے، دیہات، شہر، ملک، گلیاں، سڑکیں، پارک، میدان، مرغزار، چمنستان، گلستان، صحرا، جزیرے، چوٹیاں، غاریں، یہ سب دنیا کی عدالت ہے اور کائنات اس میں بکھری ہوئی ہے. ہمیں گواہی کے طور پہ پیش ہونا ہے. ساری دنیا کو جا کر ہمیں
یہ بات